آج آپ نے 18واں سپارہ سنا ہے اور 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے۔ سورہ مومنون اللہ نے یہ سورت جو ہے آپ کے نام پہ منسوب کر دی ہے، مومنوں کے نام پہ۔ اس سورت کا نام ہی آپ کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری دے دی گئی ہے قد افلح المومنون، یقیناً بلا شبہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ نے اس کے اندر اس سورت کے آغاز میں مومنوں کی وہ صفات بیان کی ہیں، ان کا اخلاق بیان کیا ہے، ان کی تعلیم و تربیت جو قرآن نے کی ہے اس کا اللہ نے بڑے حسین انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو ایماندار ہیں یہ اپنی نمازوں میں خاشعون، ساکنون، خائفون، یہ جو ہے جب یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں اپنی نمازوں میں، خشیت الہی طاری ہوتی ہے ان کے اوپر۔ رمضان کی تراویحیں ہوں، تنہائی کا ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، جہاں بھی یہ ہوں، یہ گھروں کے اندر مصلی پہ سوار ہوں، مساجد کے اندر اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے، اور ان کے دلوں پہ رب کائنات کا خوف طاری رہتا ہے۔ اور جب ہماری اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا امام الانبیاء کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سورہ مومنون کی پہلی آیات نہیں پڑھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 10 آیات پڑھنے کے بعد ہماری اماں نے یہ بات کہی خلقہ القرآن، نبی کا تو اخلاق یہ پورا قرآن ہے، جس نے نبی کا اخلاق دیکھنا ہو وہ اس قرآن کو دیکھ لیجیے۔ اور اللہ کو آپ کا اخلاق اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے آپ کی صفات بھی بیان کی اور آپ کے نام کے ساتھ اللہ نے سورت کا نام بھی منسوب کر دیا ہے۔ کہا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری بڑی خوبی ان کی یہ ہے یہ لغو باتوں سے اعراض کر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر، وقت کے ضیاع کے اندر، رب کی نافرمانی کے اندر بالکل داخل نہیں ہوتے، اپنا قدم بھی نہیں رکھتے، بلکہ ایک طرف سے ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہی ہیں وہ مومن، یہی وہ فلاح پانے والے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ دنیا کا ہر کام جو ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، دنیا کا ہر کام اپنے آپ کو طاہر اور پاکیزہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کے بعد اور صفت یہ بیان کی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کا تحفظ کرنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا ساتھ یہ کہہ دیا الا علی ازواجہم، ان کی اگر شرم گاہیں کھولتی ہیں تو صرف اپنی بیویوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو لونڈیاں ہیں ان کے لیے۔ اللہ نے جو انسان کو اجازت دی ہے وہ بیوی کے ساتھ
اور لونڈی کے ساتھ۔ لونڈیوں کا نظام تو دنیا سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ افریقی ممالک کے اندر کوئی اللہ شاذ کچھ قصے کہانیاں کچھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، موجود ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے کچھ دیر پہلے دنیا کے اندر لونڈی اور غلام کے نظام کو ختم کر دیا تھا اور سارے لوگوں کو جو ہے آزاد کر دیا گیا تھا۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ کہتے ہیں بیوی کے پاس جانا اور لونڈی کے پاس جانا یہ ملامت والی بات نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا کی ہر نعمت سے مسلمان کو نوازا ہے، مومن کو نوازا ہے ہر نعمت سے۔ اللہ نے دوسرے لوگوں کی طرح یہ جو عیسائیوں کے اندر کہ سیکس سے دور رہنا، اللہ نے اسلام کے اندر منع کیا ہے۔ ہر وہ چیز قیود اور اپنی حدود کے اندر رہ کر ہر چیز کی، ہر نعمت کی اللہ نے اجازت دی ہے انسان کو۔ جیسے وہ آپ نے بخاری کا مشہور واقعہ سنا ہے، کو 3 افراد نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نبی تو بخشی ہوئی روح ہے، نبی تو بخشی روح ہے۔ نبی اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول شادیاں بھی کی ہیں اور آپ کی 11 شادیاں ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، روزے چھوڑتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو میں نے پہلے کس واقعہ بیان کیا تھا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ جو تم قسمیں کھا کر گئے ہو، یہ تم جو وعدے عہد و پیما آپس میں کر کے گئے ہو، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہمارے دین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ شریعت نے انسان کو جنس اور سیکس کی ایک حد تک جو تعلیم دی ہے اور اس کی جو اجازت دی ہے وہ اجازت ہی ہے، وہ اذن ہے، اور اس سے جو ہے آگے جو بڑھتا ہے وہ ملومین ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں، اس کے علاوہ انسان غیر محرم عورت کے پاس جاتا ہے یا قوم لوط والا فعل کرتا ہے یا انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے جو یہ کام سرزد کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم العادون، یہ حد سے بڑھنے والے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، 2 صفتیں پھر اس آیت میں بیان کر۔ ایک تو کہا کہ والذین هم لاماناتهم، وہی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، جو امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے، وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے امانتوں کا تذکرہ کیا یہ مورز لغو کے اندر بھی آ جاتا تھا، آ گیا تھا، لیکن اللہ نے علیحدہ اس کو اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ فرمایا وعہدہم راعون، اور وہ اپنے وعدوں پہ کھڑے ہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وہ زبان ہی کیا جو گھر کو گھاٹا ڈال دے۔ آپ معاشرے میں نکل کے تو دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ زبان کون سی زبان ہے جو گھر کو گھاٹا ڈال دے، اس زبان سے مکر جاؤ، اس وعدے کو توڑ ڈالو جو انسان کو خسارہ دلاتی ہے۔ اسی لیے کہا تھا لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کی امانت نہیں، جس کا وعدہ کوئی نہیں، اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے کاظم و مومن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا والذین هم صلاتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ وہی مومن ہیں جو اپنی
نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت، اللہ نے پہلے نمازوں کا تذکرہ تو کر دیا ہے، یہاں نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ یہ اس کا معنی ہے کہ وہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری، یہ نہیں ایک پڑھ لی، دل کیا تو پڑھ لی، نہ دل کیا تو نہ پڑھ لی، یاروں دوستوں کی محفل میں ہوا تو چھوڑ دی، شادی کی محفل میں ہوا تو چھوڑ دی، وقت ملا تو پڑھ لیا، دنیا داری کے اندر گم ہوئے تو چھوڑ دیا۔ یہ نماز نہیں، یہ محافظ نہیں ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ نمازوں کے محافظ ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ماحول اور معاشرے کے اندر کہ جس کی داڑھی ہو، اگر وہ بندہ غلط کام کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈی ایڈی داڑھی تو اسی کی کام کر دیو پہ۔ یعنی کہ مومن جو ہے اپنی نماز کی پاسداری ایسی کرتے ہیں، ایک تو نمازوں کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، پھر اپنی نمازوں کی حفاظت اس انداز سے کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ہر قدم، معاشرے کے اندر ہر سوچ، ان کی فکر یہی ہوتی ہے کہیں کوئی ہماری نمازوں کو پننے والا کوئی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ دے ادھر نماز پڑھ رہا تھا ادھر کیا کر رہا ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ پہ کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو بے حیائی کے کام سے روکتی ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے۔ آج کا مومن، آج کا مسلمان، اسلام کا نام لیوا ایک طرف نماز پڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف اپنی تجارت میں ڈنڈی مار رہا ہے، ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، سود کے کاروبار کو جائز قرار دے رہا ہے۔ یہ بے حیائی کے کاموں کہاں روکتا ہے؟ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر جا کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ لوگ زنا سے بھی، لواط سے بھی اور برے کاموں، اخلاقیات، ایسی بد اخلاقیوں سے دور رہتے ہیں۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں جو انسان کی جو عادتیں ہیں نا، جو فطرت بن جائے، انسان کی فطرت بن جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، انسان کی فطرت بن جائے کہ وہ نماز پڑھے گا، انسان کی فطرت بن جائے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ یہ فطرت اس کی بن جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ نے، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا الذین ہم اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ اب جنت کے وارث، ایک وجہ تو جنت کے وارثوں کی یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور دوسرا معنی، ہمارے امی جان اور ابو جان حضرت آدم اور حوا کہاں تھے؟ جنت میں تھے نا۔ ہمیں جنت سے شیطان نے نکال باہر پھینکا اور کہا جو اب یہ کام کریں گے وہی اس کے حقدار ہیں۔ وہ باپ کی وراثت، تمہارے باپ کی وراثت ہے جنت، جنت تمہارے باپ کی وراثت ہے۔ وراثت کن کو ملتی ہے؟ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے۔ اور اگر تم اس اخلاق کے اوپر قائم و دائم رہو گے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس وراثت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے انسانیت کا، انسان کیسے پیدا، اس کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہم مٹی سے پیدا کیا ہے، من سلالۃ من طین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ سارے پروسیس بتائے کہ پہلے انسان نطفہ تھا، پھر خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغہ۔ اللہ نے یہ سارے پروسیس بیان کیے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بعد میں ہم بیان کریں گے آگے کسی جگہ پہ، اور جب کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں ایک اور، پہلے بھی اس کے ایک دن میں نے تذکرہ کیا تھا، پتہ نہیں انسانی جو فطرت ہے یہ
انبیاء کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے بھی اس سورہ مومنون کے اندر اللہ نے پھر تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فقال الملأ الذین کفروا من قوم ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ بشر ہے تمہاری طرح، تمہاری طرح۔ پھر کیا فرق ہے؟ ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ انسانی فطرت جب بھی نبی آئے، آج بھی یہی جھگڑا ہے ہمارا بھائیوں کا، کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، نبی کو بشر مانتے ہیں، نبی کو انسان مانتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا، لیکن جب تیری مومن باری آئی تو اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور یہ قسمیں کھا کر کہا پھر میں نے تجھ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ اعزاز کسی دنیا کی لاکھوں کروڑوں جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، یہ اعزاز کسی کو نہیں، صرف ایک مسلمان کو، ایک انسان کو ہے۔ اور پھر جو انسان ہے وہ جب اللہ کی طرف سے کوئی منتخب انسان جس کے اوپر وحی آتی ہے، جب وہ وحی لوگوں کو سناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی تذکرہ کیا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح ہی تو انسان ہے، ہم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس پارے کا یہی سبق، یہی آگے چل رہا ہے اس پارے کے آخر پہ۔ سورہ نور گزر گئی، سورہ نور کے اندر اللہ نے بڑے احکامات بیان کیے، بہت احکامات تھے، اتنے احکامات تھے کہ میں نے اس کے اندر گیا ہی نہیں، ایک تو آپ کا وقت کم ہوتا ہے، اور یہاں پھر اللہ نے یہ وہی مسئلہ پھر آ گیا وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہاں بھی یہی نبیوں کے اوپر آبجیکشن ہے، یہی اعتراض ہے انبیاء کے اوپر، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ جو رسول بھیجے گئے ہماری طرف، یہ کیا یاکل ہماری طرح تو کھاتے ہیں، یاکل الطعام ہماری طرح کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، اگر اتارنا تھا تو ہماری طرف کوئی فرشتہ آ جاتا۔ پتہ نہیں انسان کو فرشتے کرتا رہ گیا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ اترتا جو لوگوں کو ڈراتا۔ پھر اسی سورہ فرقان کے آخر پہ اللہ نے پھر جواب دیا ہے سارے سوالوں کا، کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہمارا نظام جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نبی تمہاری طرف آئے گا وہ کھانا بھی کھاتا ہوگا، گلیوں میں تمہاری طرح چلتا بھی ہوگا۔ یہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو یہ انسانوں نے کیا کہنا تھا؟ وہ میں نے اس دن کہا تھا، نہ تہاڈا کوئی کن نہ تہاڈی کوئی رن، سانو بیوی دا بھی فکر، سانو اپنے بچیاں دا بھی فکر، سانو اپنے کماؤن دا بھی فکر، تانوں کھان دا فکر نہیں، ساڈے نال رب نے ٹیڈ لایا ہوا ہے، اسی پتہ نہیں کہڑے پاپڑ ویل کے کھانے ہیں۔ ہاں جی، اگر فرشتہ ہوندا تو اسی کہنا تانوں تے نہ کوئی سردی لگے، نہ گرمی لگے، نہ کھان دا فکر، نہ پین دا فکر، نہ تانوں کوئی تھکاوٹ۔ اللہ نے اس واسطے انبیاء نو سلسلہ انسانیت اندر کیا رکھیا ہے تاکہ تانوں دسے کہ تہاڈے اندر طہارت دے مسائل، میاں بیوی دے مسائل، نماز دے مسائل، غسل دے مسائل، نجاست دے مسائل، اور حلال حرام دے مسائل، کھان اور پین دے مسائل، تاکہ جو چیز تہاڈے نال لگی ہے وہی چیز ہے ان انبیاء کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔
تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔